آیا مبارکہ 37 کے ضمن میں اور 38 کے ضمن میں ہوگا۔ اس سے قبل آیات کے ضمن میں جو گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کیٹاگریز بیان فرمائی۔ کون ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں اور وہ کون ہیں جو حق کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، حقیقتاً سماعت ان کی ہے جو حق کو سنتے ہیں، اور جو حق سے اعراض کرتے ہیں گویا کہ وہ کچھ سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں مشرکین مکہ اور عیسائیوں اور یہودیوں کی جو ایک ڈیمانڈ تھی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وقالو، اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ اب ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، مختلف قسم کی تھی۔ پہلے تو یہ تھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ نہ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر جب اس سے انہیں لگا کہ یہ کوئی اچھی ڈیمانڈ نہیں ہے، دوسری ڈیمانڈ یہ انہوں نے رکھ دی، اچھا ایسا نہیں ہے تو فرشتے ساتھ چلنے چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی جو ہے اپنی نورانی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو یہ مکہ کا جو ریگستان ہے، صحرا ہے، یہ سرسبز و شاداب ہو جائے، فوراً سے ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اور پہاڑ جو ہے اس کو آپ حکم دیں، یہ آپ کے ساتھ جو ہے سونا بن کے چلنا شروع ہو جائے، ہم مان لیں گے۔ تو یہ اس طرح کے وہ بہانے کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے جب آپ نے کوئی چیز نہ ماننی ہو، ایکسیپٹ نہ کرنی ہو، تو پھر آپ آرگومنٹس کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ لاجواب ہو جائے۔ اللہ نے ان سب باتوں کا جواب ارشاد فرمایا، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جامع کلمات ہوتے ہیں اور تفصیل بہت ہوتی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے جو اس میں جتنا مستغرق ہو جاتا ہے، جتنا غور اور فکر کرتا ہے، جتنا اس کی تحقیق کرتا ہے، اتنا ہی اس کو اللہ تبارک و تعالی علمی خزانوں سے اور معرفت کے خزانوں سے اور روحانیت کے خزانوں سے اور نورانیت کے خزانوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب غور فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید 1450 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، آج بھی قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ 1500 سال پہلے کے لیے ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کے دور کے لیے، آج ہی کے مسائل کے لیے، آج ہی کے لوگوں کے لیے یہ آیات بینات جو ہے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، تو اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح آیات ہمیں دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم کیسے مانیں؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہاں سبزہ ہونا چاہیے، آپ دعا کریں، نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ یہ جو ریگستان ہے، یہ جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے ہی جب اللہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر سبزہ اس کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب رب نے جواب دیا، اللہ فرماتا ہے قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، قل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، قادر، قدرت رکھتا ہے، علی، اس بات پر، ان ینزل، کہ وہ نازل فرمائے، آیا، وہ آیت، وہ نشانی جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نشانی، وہ معجزہ، وہ آیت، وہ جو تم چاہتے ہو وہ نازل فرما دے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت بے علم ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے یہ نشانیاں نازل فرما دی تو ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ پہلی امتوں کے واقعات پڑھ لو جنہوں نے رب سے نشانیاں مانگی اور اس کے بعد ایمان نہیں لایا، ان کے ساتھ رب نے کیا کیا، پہلے ان کا مطالعہ کر لو۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کو بچانے پر آئے
تو ابابیل جیسے ایک پرندے کے ذریعے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اللہ تو قادر ہے، اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر بچانا چاہے چھوٹے چھوٹے پرندے، اور آپ جانتے ہیں پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے علم میں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی پاور، ان کی شان، ان کا جو ہے دبدبہ، ان کی جو ہے وہ فوجی قوت، کیا اس کو خاکستر نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا، ایک پرندہ رب نے بھیجا ابابیل، جس کا نام ابابیل تھا، اور اس پرندے نے کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ بھسا بنا کے ان کو رکھ دیا، ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر حفاظت کرنا چاہے تو بحر کلثم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اپنا عصا اس دریا میں مارو، دریا رستہ دے گا، آپ چلے جانا، جب پار لگ جائیں تو فرعون کا لشکر آئے تو رب حکم دے اس دریا کو مل جاؤ، تو جو ہے فاغرقنا فرعون وآل، اللہ نے پھر کیا کیا؟ فرعون اور اس کی آل سارے جتنے بھی تھے ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ ان اللہ قادر، یاد رکھنا اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے، اللہ کے پاس قدرت ہے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ کے پاس قدرت ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو ایک امر کن کے ساتھ تباہ اور برباد کر دے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جن کو خلیفہ بنایا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ 57 ممالک، ان کی آرمی، ان کے خزانے، ان کا پاور، ان کی افرادی قوت، وہ کیا کر رہے ہیں؟ افحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ فرمائے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں چوں گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم، مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرا انگ انگ جو ہے تھر تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں۔ تو حضرات محترم، اگر ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا احتساب کریں، تو کیا مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ اصل بات یہ ہے، رب کرنا چاہے تو آنے واحد میں جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو جو ہے کافر پیدا ہی نہ ہو، سارے مسلمان ہوں، سارے مواحد ہوں، سارے مومن ہوں، وہ تو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَيْهِ، اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا جس کو میں چاہوں گا ہدایت عطا فرماؤں گا۔ مخلوق ساری ہے، رزق سب کو دوں گا، اپنی ہوا، اپنے آسمان کا سائباں، اپنے سورج کی تمازت، اپنے چاند کی ٹھنڈک جو ہے، اپنے سمندروں اور دریاؤں کا پانی، یہ سب کچھ عطا فرماؤں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں کسی ایک کا نہیں، ساری مخلوقات کا واحد اور یکتا رب ہوں، رزق سب کو دوں گا۔ اور پھر فرما دیا جو من جدہ وجدہ، جو جتنی کوشش کرے گا اللہ نے فرما دیا اس کو اتنا ملے گا۔ مسلمان کرے گا اس کو ملے گا، ہندو کرے تو اسے ملے گا، مشرک کرے تو اسے ملے گا، یہ رب کا اصول ہے، حکمت ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اندلس، غرناطہ، بغداد، جب یہ جو ہے عروج پر تھے یہ سارے علاقے، علمی اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے، پھر وقت آیا ہم فروع مسائل میں الجھنا شروع ہوئے۔ آج بھی جب آپ ہلاکو کی داستان پڑھیں تو جب اس نے بغداد کو تہس نہس کیا تو بغداد کے علماء جو تھے وہ بحث کرتے تھے، دو بڑے اہم مسئلے تھے جن میں بحث ہو رہی تھی۔ ایک، کیا سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یالج الجمل فی سم الخیاط، یعنی قرآن کی آیہ مبارکہ ہے کہ مشرک جہنم میں ہی رہے گا، جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے جہاں دھاگا لگاتے نکا جو ہے نا اس سے نہ گزر جائے۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب اللہ تو یہ فرما رہے ہیں امپاسبل ہے کہ مشرک جنت میں جائے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرما دیا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرما دیا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ مشرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہگار رب کی مرضی ہے بغیر حساب جنت عطا فرما دے۔ یہ ایک
رب نے ضابطہ دے دیا، مشرک نہیں بننا، بڑے سے بڑے گناہگار بن کے آ جاؤ، رب چاہے تو تمہیں معاف فرما دے گا۔ صرف اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت میں اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو رب تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ باتیں ہو۔ اب اس ایک مثال کے ذریعے رب نے سمجھایا انسانوں کو کہ جس طرح سوئی کی وہ جگہ جہاں سے دھاگا لگایا جاتا ہے اس سے آپ اونٹ داخل نہیں کر سکتے، اسی طرح مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل تھا، اب اس میں بغداد کے علماء بحث کر رہے تھے کیا پاسبل ہے کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے یا نہیں ہے۔ مذاکرے ہو رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے۔ اور دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ کوا حلال ہے یا نہیں، اور اگر حلال ہے تو سفید والا کوا حلال ہے یا دونوں حلال ہیں یا دونوں حرام ہیں۔ یہ مین مسائل تھے بغداد کے علماء کے سامنے، اور ہلاکو جو ہے وہ بغداد کو تباہ اور برباد کر رہا تھا۔ یہ میں مثال اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آج بھی کچھ ایسا سیناریو بنا ہوا ہے، اگرچہ اللہ کا بڑا احسان ہے پچھلے 10-15 سال سے بہت کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دیوبندی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، روک لو، میں کروں گا نہیں تو کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی اہل حدیث ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، کوئی بریلوی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں ہم، تقسیم ہے، اور پھر تقسیم اتنی ہمارے اندر آئی ہے کہ اس تقسیم کی ذیلی برانچز ہیں۔ وہ جو ایک سکول آف تھاٹ ہے وہ بھی کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہے شومی قسمت سے، آگے پھر تقسیم، تو کیا ہم اسی طرف نہیں جا رہے؟ اور اس کا ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ فلسطین کو دیکھو تو مسلمان مر رہا ہے، شام کو دیکھو تو مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے، چیچنیا اور بوسنیا کو دیکھو تو مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے، کشمیر کو دیکھو تو وہ، اور اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو یہاں کون سا امن ہے؟ یہاں بھی آئے روز سنتے، کبھی ٹی ٹی پی، کبھی طالبان، کبھی کیا، ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ دوستو کسی دوسرے کو یہ الزام دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا لازمی ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے دل صاف کریں، اپنے دل کو دوسرے کے لیے صاف کریں۔ آج جب عالم کفر ملت واحد بن چکا ہے، مسلمانوں تم ملت اسلامیہ کیوں نہیں بن سکتے؟ تم بھی اپنا تعارف کرواؤ نا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ چھوڑ دو یہ ساری تفریق، چھوڑ دو یہ ساری تقسیم، چھوڑ دو یہ سارے الجھاؤ۔ اور باقی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، مسلک کوئی جنگ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہم عربی سے اتنے نابلد اور ناواقف ہیں کہ ہمیں مسلک کا معنی ہی نہیں پتا۔ مسلک ہے سالکا یسلکو، سالکا یسلک کا معنی ہوتا ہے چلنا، مسلک اس میں ظرف ہے۔ جس طرح مسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، سجدہ سے سجدہ یسجد، اور مسلک وہ رستہ جس پر چلا جاتا ہے۔ ہم رستوں میں کھو گئے، منزل کو بھول گئے۔ مسلک منزل نہیں ہے، مسلک رستہ ہے، منزل اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پہنچنا اصل میں وہاں ہے۔ آپ جو بندی بنے مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ اہل حدیث بنے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اہل سنت بریلوی بنے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی بھی مسلک اپنا لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تب ہے کہ جب آپ مسلک کو منزل بنا دیتے ہیں کہ میرا سب کچھ یہی ہے۔ نہیں، آپ مسلک پہ چلیں جس کو حق سمجھتے ہیں، دل و جان سے اس پر عمل کریں، لیکن آپ کی منزل اور ٹارگٹ کیا ہو کہ میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اور سیرت اور صورت پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا ماٹو بن جائے گا تو پھر آپ کچھ بھی کہلواؤ، حقیقت میں آپ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سماکم المسلمین، تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو رستوں کو اب آپ غور فرمائیں، یہاں سے اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو کتنے مسلک ہیں اسلام آباد جانے کے؟ اب آپ غور سے سنیں گے، اسلام آباد جانے کے بھی مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ وایا دینا چلے جائیں رستہ، ایک مسلک یہ ہے کہ آپ جاترا والی سائڈ سے جائیں اور جہلم سے جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائیں، یہ دوسرا مسلک ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ آپ کوٹلی سے جائیں اور راولا کوٹ سے ہوتے ہوئے مڑ کے آپ جو ہے اسلام آباد آ جائیں، یہ تیسرا مسلک ہے۔ چوتھا مسلک ڈڈیال سے آپ اسلام آباد کی طرف چلے جائیں، تو 4 مسلک ہوئے نا۔ کیا آپ کہیں گے کہ وہ ڈڈیالی مسلک ہے، وہ پنسی مسلک ہے، یہ دینوی مسلک ہے، وہ جہلمی مسلک ہے؟ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ رستہ ہے، ہماری مجبوری ہے، کسی تو رستے پہ چلیں گے نا، ہم نے جانا تو اسلام آباد ہی ہے نا۔
آپ کہیں گے کہ جو ڈڈیال سے آیا اس نے غلط کیا، جو دینے سے گیا اس نے غلط کیا، یا جو جہلم کی طرف سے مڑ کا آیا اتنا لمبا چکر کاٹ کا آیا اس نے غلط کیا؟ نہیں، کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کو وہ سوٹ کر رہا ہے رستہ، آپ اس پہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ مسالک ہیں، منزل گنبد خضرا ہے، منزل اللہ کا قرب ہے، منزل اللہ کی رضا ہے، باقی مسالک جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو اپنائیں اور چلیں اس پر عمل کریں۔ کون کس کو کہتا ہے؟ پرابلم کب آتی ہے؟ جب کہتے ہیں کہ جو دینے سے گیا وہ غلط ہے، جو ڈڈیال سے گیا وہ صحیح ہے، یا جو جاتنا سے گیا وہ صحیح ہے اور جو دوسری طرف سے گیا کوٹلی سے گیا وہ غلط ہے، یہاں آ کے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس ٹکراؤ سے نکلیں۔ میں عموماً دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کو جو مسلک اچھا لگتا ہے دل و جان سے عمل کریں، منافق نہ بنے اپنے مسلک میں، دل و جان سے عمل کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہی اچھے ہیں۔ میرا مسلک میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا باقی سارے جہنمی ہیں۔ وہ بھی اچھے ہیں تبھی تو وہ عمل کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے اپنا آیات ہیں جن پر وہ عمل کر رہے ہیں، کرنے دو۔ اگر ہم اس ایک چیز کو مان لیں کہ مسالک منزل تک پہنچنے کے رستے ہیں اور رستے پہ چلنے والے کو کبھی برا نہیں کہا جا سکتا اگر منزل اس کی صحیح ہے، تو خدا کے لیے اس پر عمل کریں۔ بلکہ میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لولا نزل علیہ آیا، کیوں اللہ نے اپنے نبی پر کوئی خاص نشانی جو ہم چاہتے ہیں وہ نازل کر دی؟ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ابرہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ گئے ملنے کے لیے، جب کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو، اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں ان کے عزت اور حرمت والے خانہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اور یہ بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ بھائی مہربانی کرو فوجیں واپس لے جاؤ، یہ ہمارا عزت والا گھر ایسے نہ گراؤ، الٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اونٹوں کا مالک میں ہوں، یہ مجھے دے دو، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود کرے گا، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اونٹ لے جاؤ۔ اب جب وہ اونٹ لے کے چلے گئے تو اللہ نے حفاظت کی نا۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنے لگا، اللہ نے حفاظت کی یا نہ کی؟ وہ چھوٹا سا پرندہ آیا نا، وہ تین ویسے کہتے ہیں 3 کنکر لے کے آیا، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، 3 کل، اور اس کا ٹارگٹ، اس میزائل کا ٹارگٹ اتنا بہترین تھا کہ سر پہ ہٹ ہوتا تھا اور نیچے 2 حصے کر کے جو ہے نا دھاڑ کو چلا جاتا تھا، زمین میں گھس جاتا تھا۔ وہ چھوٹا سا پرندہ، اس کے پاس جو کنکر تھے وہ میزائل تھے، اللہ نے کر دکھایا، حفاظت کی نا۔ کب کی؟ جب بیت اللہ کو خالی کر دیا۔ مسلمانوں اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو کہہ دو کہ ہمارا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں، اعلان کرو نا، ہمیں اس قبلہ اول کی ضرورت نہیں ہے، کرو نا اعلان، ہمیں فلسطین کی ضرورت نہیں ہے، کرو نا اعلان۔ رب تو قادر مطلق ہے، وہ تو حفاظت کرنا جانتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے مجھ سے اور آپ سے اور اس امت سے قیامت کے دن سوال ہوگا آپ نے کیا کیا۔ اور یاد رکھیں ہر ایک کو مجاہد بننا بھی لازم نہیں ہے، اصل کام جو شرعی فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قریبی مسلم ممالک پر فرض عین ہے کہ وہ غزہ کی اور فلسطین کی حفاظت کریں۔ اگر وہ نہ کریں تو ان کے بعد والے، ان کے بعد والے، ان کے بعد والے، اور پھر پوری امت مسلمہ۔ اب ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں ایک حدیث، آخری بات کیونکہ وقت ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کے پاس طاقت ہے، اگر وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی طاقت سے اسے روکے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، پھر وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس میں علماء آتے ہیں عوام الناس میں، یعنی درجہ بدرجہ جس کی جتنی جو ہے وہ طاقت اور استطاعت اور مقام اور منصب ہے وہ اپنی زبان بلند کرے۔ ہمارے اس محفل میں اس وقت قبلہ لارڈ نذیر صاحب تشریف فرمائیں، یہ پورے ورلڈ میں ہم کشمیریوں کے نمائندہ بھی ہیں، اور ہمارے درد دل کو پوری جو ہے پورے جتنے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس یہ لے کے پہنچتے ہیں۔ جناب میں ویلکم بھی آپ کو کرتا ہوں اور مہربانی آپ تشریف لائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مطلب ترجمان ہیں، یہ ہمارا ایک فیس ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے جو ہے اچھے لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا زبان سے، اب دوسرا درجہ یہ زبان کے ساتھ برائی کو روکنا دوسرا درجہ ہے، جس میں بھی آتا ہوں،
ہمارے علماء آتے ہیں، ہمارے وہ لوگ آتے ہیں جو معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم زبان سے اس برائی کو روکنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اس میں پھر وہ مصنوعات کی بات بھی آتی ہے، اس میں دیگر جتنے سورسز ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں سب سے پہلے ایمانداری کرنی ہوگی۔ میں پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا، وہ جو یہ کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، تو جب لوگوں نے پاکستانی پروڈکٹ زیادہ یوز کرنا شروع کی تو 150 والی 200 پہ پہنچا دی ہے۔ بتاؤ جائیں تو جائیں کدھر؟ مطلب ہماری بے ایمانی کا عالم یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں لگے کہ ہماری پروڈکٹ زیادہ سیل ہو رہی ہے، ہم اس کی قیمت کم کریں تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ ہمیں یہودیوں سے نفرت ہے، عیسائیوں سے نفرت ہے، مشرکوں سے نفرت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ٹرسٹ بھی تو انہی پر ہے نا، ہمیں یقین بھی انہی کی پروڈکٹ پر ہے۔ یہاں تھوڑی سی سیل کیا بڑی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ بتاؤ کدھر جائے؟ پھر میرے پاس اگر پیسے نہیں، مہمان آ گیا تو میں تو وہ سپرائٹ ہی منگواؤں گا نا جو اپنی اصل قیمت پر ہے، یا اس سے 10 روپے سستی ہوگی۔ یہ جو جس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، 100 روپے مل جاتی تھی، جیسے پتا چلا کہ ہماری پروڈکٹ زیادہ خریدی جا رہی ہیں، انہوں نے 100 روپے اضافہ کر دیا، 50 روپے اضافہ کر دیا۔ تو یہ بے ایمانی جب تک ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، اس وقت تک ہمارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تو زبان سے جو ہے دوسرا درجہ کیا ہے کہ زبان سے اس برائی کو برا کہو، روکنے کی کوشش کرو۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کہ زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو میرے آقا نے فرمایا فبقلبی، پھر دل سے برا سمجھو اس کو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر دل سے بھی وہ بری نہیں لگ رہی آپ کو تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور مرضی خیال دوبارہ سماعت فرما لیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ کہا، لولا نزل آیۃ نزل علیہ آیت من ربہ، کہ اللہ اپنے نبی پر ایک واضح نشانی کیوں نازل نہیں کرتا جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے کہنے کے مطابق آیت اور معجزہ اور نشانی نازل فرما دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، تم میں سے اکثریت حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں کہ اگر رب نے تمہاری مانگ پوری کر دی اور پھر بھی تم نے ایمان نہ لایا تو قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، ان سب کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، پھر تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اور اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ تو اے مشرکو یہودو، میرے نبی کے ہونے کی خیر مناؤ جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں عذاب سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔